بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے کس طرح پیدا فرمایا اور حضرت عیسیٰ کی ولادت کس طرح ہوئی اور کس طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بچپن میں ہی قوت گویائی عطا فرمائی اور کس طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ کی قوم پر آسمان سے کھانا نازل فرمایا اور حضرت عیسیٰ کی قوم نے کس طرح اللہ کی نافرمانی کی اور پھر اللہ نے ان پر کون سا عذاب نازل فرمایا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کے ایک کمرے میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھی کہ اچانک ان کے کمرے میں ایک اجنبی شخص داخل ہو گیا۔ وہ اجنبی شخص دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو انسانی شکل میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تھے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ ان کو دیکھ کر ڈر گئیں اور ان سے کہنے لگی، میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو تعجب ہوا تو وہ کہنے لگی، مجھ سے بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے جبکہ میرا تو نکاح بھی نہیں ہوا اور برائی کا میرے میں کوئی تصور ہی نہیں، اور میرے جسم پر کبھی کسی انسان کا ہاتھ بھی نہیں لگا اور نہ ہی میں نے کبھی بدکاری کی ہے، تو مجھے بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم سے فرمایا کہ بات سچ ہے کہ آپ کو کسی مرد نے نہیں چھوا، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ بغیر خاوند کے اولاد دے سکتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور اس واقعے کو پاکیزگی کا سبب بنا دے گا۔ اس بچے کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ کی بہت بڑی نشانی ہوگی، تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر پھونک ماری اور ان کو حمل ٹھہر گیا۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا گیا، ویسے ویسے حضرت مریم کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ اس بات کو لے کر پریشان ہوتی کہ میں کس طرح اپنی قوم کو سمجھاؤں گی اور میں کس طرح اپنی قوم کو سامنا کروں گی۔ لوگ تو مجھ پر زنا کی تہمت باندھیں گے۔ لوگوں کے بیجا الزامات اور تہمت کی ڈر کی وجہ سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور جنگل کی طرف ایک پہاڑی کوہ سرکہ کی طرف چلی گئیں۔ اسی جگہ کو بعد میں بیت اللہ کہا جانے لگا۔ وہاں پر آپ کو درد ذیق کی تکالیف ہونا شروع ہو گئیں، چنانچہ آپ ایک درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ درد ذیق کی تکالیف کے باوجود بھی آپ کو یہ فکر لاحق تھا کہ میں اپنے عزیز و اقارب کو کس طرح مطمئن کروں گی اور کس طرح ان کو سمجھاؤں گی۔ لوگ مجھے بدکار سمجھیں گے اور طرح طرح کی تہمت لگائیں گے۔ آپ اسی سوچ میں مشغول تھیں کہ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم پریشان نہ ہو، تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے رب نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے تر و تازہ کھجوریں نازل کر دے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں اور یہ تر و تازہ کھجوریں کھائیں اور چشمے کا ٹھنڈا پانی پئیں اور اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ اس طرح حضرت مریم علیہ السلام کو 40 دن تک وہیں پر قیام کرنے کا حکم ملا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ اگر تمہیں کوئی بھی انسان نظر آئے تو اشارے سے کہہ دینا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ 40 دن کے بعد جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر تشریف لائیں تو بستی والوں نے دیکھا آپ کی گود میں ایک بچہ ہے۔ اس بچے کو دیکھتے ہی بستی والوں نے آپ پر طرح طرح کی تہمتیں لگانا شروع کر دیں اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے، تو نے یوسف سے زنا کیا ہے، نہ تو تیرا باپ ایسا تھا اور نہ ہی تیری ماں ایسی تھی۔ اسی دوران تمام بستی والے حضرت مریم کے قریب جمع ہو گئے اور آپ کو اذیتیں دینے لگے اور آپ کے خاندان والے کہنے لگے کہ مریم اور اس کے منگیتر یوسف نے زنا کیا ہے، جس کی ان کو سزا ملنی چاہیے۔ بستی والوں کی باتیں سن کر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے کوئی زنا نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کوئی بدکاری کی ہے۔ اس وقت بستی والوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تمہارے پاس کون سا ثبوت ہے اور کون تمہاری گواہی دے گا؟
اس وقت حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت نامولود تھا، تو اس وقت وہ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے نبوت اور کتاب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اس بچے نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے، اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ اس طرح اللہ کا معجزہ دیکھ کر اور اس نامولود بچے کی گفتگو سن کر کچھ لوگ تو یقین کرنے لگے کہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ حضرت مریم پر تہمت لگانے لگے۔ ان تمام تر تکالیف کے باوجود وقت یوں ہی گزرتا رہا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 7 سال کی ہوئی تو یہودیوں نے ان کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئیں۔ آپ نے اپنی زندگی کے 13 سال مصر میں ہی گزارے۔ اس کے بعد آپ اللہ کے حکم سے دوبارہ فلسطین میں تشریف لے آئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات سے نوازا تھا، جن میں قابل ذکر معجزہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے اور ماں کی گود میں ہی گفتگو کرنا شروع کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا، اور پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ دیکھنے لگتا، اور جو کچھ وہ لوگ کھاتے اور پیتے اور اپنے گھروں میں چھوڑ کر آتے آپ کو سب علم ہوتا۔ ان سب معجزات کے باوجود بھی آپ کی قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کا انکار کرتی رہی۔ صرف چند لوگ ہی ایسے تھے جو آپ پر ایمان لائے، جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے، جن کو قرآن پاک میں حوارین کا لقب سے پکارا گیا ہے۔ جس طرح کہ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کفر کو محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ تو حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں ہم آپ کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کے غرض سے اپنے حواریوں کو لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں پر اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا، لیکن وہاں پر بھی بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ کی مخالفت کی اور آپ کو طرح طرح کی تکالیف پہنچانا شروع کر دی۔ پھر ایک دن حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے عجیب فرمائش کی، جس کو اللہ قرآن پاک میں یوں بیان فرماتا ہے، اور جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ تو وہ بولے ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں، اور ہم جان لیں تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس نازل ہونے والے کھانے پر گواہ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید کا دن قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تیری ذات بہتر رزق عطا فرمانے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم پر ضرور کھانا نازل فرماؤں گا، لیکن اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اس کو ایسا دردناک عذاب ملے گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا دردناک عذاب نہ ملا ہوگا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا، ان کو حکم ملا خیانت نہ کرنا اور ذخیرہ نہ کرنا، لیکن ان لوگوں نے خیانت کی اور اس کھانے کو ذخیرہ کیا اور کل کے لیے رکھ دیا، تو اللہ نے ان کی اس نافرمانی پر ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان لوگوں کو بندروں اور سوروں میں تبدیل کر دیا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے وہ نافرمان لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوئے اور وہ بندر اور سور بنا دیے گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال کی ہو گئی تو اس وقت تمام یہودی آپ کے خلاف ہو گئے اور آپ کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگرانی میں تھا، یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ بھی کافر تھا۔ اس طرح اس حکمران نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا حکم دیا۔
لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا، جس طرح کہ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ کو صلیب پر چڑھا دیا جو اللہ کے پیغمبر تھے، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ کو نہ قتل کیا اور نہ ہی صلیب پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ کا متشابہ بنایا گیا تھا۔ جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں وہ گمان میں پڑے ہوئے ہیں اور شک کے علاوہ ان کے پاس کوئی علم نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر زمین پر نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ بار آیا ہے، اور آپ ہی بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، اور آپ نے ہی بنی اسرائیل کے لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس طرح بیان فرماتا ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل والو، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا، بشارت سناتا ہوں۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 600 سال تک کوئی بھی نبی نہ آیا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آخری نبی بن کر آئے، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔